ملک میں معاشی پالیسی سازی کے تناظر میں خواتین کاروباری طبقے کی جانب سے حکومت پر زور دیا جا رہا ہے کہ آئندہ بجٹ میں خواتین کی معاشی شمولیت بڑھانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ خواتین چیمبر آف کامرس کے تقریباً 40 نمائندوں نے وزارت خزانہ میں اسٹیٹ منسٹر برائے فائنانس بلال اظہر کیانی سے اسی حوالے سے ملاقات بھی کی ہے، جس میں کاروباری مواقع اور اسکل ڈیولپمنٹ اور معاشی پالیسی میں خواتین کے کردار پر تفصیلی مشاورت بھی کی گئی۔ اور اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں صرف 21% خواتین لیبر فورس کا حصہ ہیں، جبکہ دیہی علاقوں میں 20% سے کم لڑکیاں سیکنڈری کی تعلیم تک رسائی رکھتی ہیں۔ بالکل اسی پس منظر میں شرکا نے یہ مطالبہ کیا کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں ان تک خواتین کو رسائی ملنی چاہیے، ان کی رسائی بڑھانی چاہیے، اور جو ویمن لیڈ انٹرپرینورز ہیں ان کو مزید پیکیجز دیے جانے چاہیے۔ تو کیا حکومت نے پچھلے بجٹ میں جو اقدامات کیے تھے اس میں اپنے ٹارگٹس کو اچیو کیا ہے، اور آگے چل کر کیا پلان کر رکھا ہے؟ ان ملاقاتوں میں کیا طے پایا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں نازلہ عابد صاحبہ جو کہ کنوینر ہے ایف پی سی سی آئی کی، اور یہ فاؤنڈر پریزیڈنٹ بھی ہیں کے ڈبلیو سی سی آئی ملیر کی۔ بات کرتے ہیں کہ ان کا خود انٹرپرینورشپ کا اتنا واسٹ ایکسپیرینس ہے۔ جب حکومت سے بات کرتے ہیں تو حکومت کیا پلاننگ لے کے رکھتی ہے، اور پھر فیوچر پلانز کیا ہیں حکومت کے خواتین کو شمولیت دینے کے لیے؟ السلام علیکم میم، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے۔ اٹس ونڈرفل ٹو ہیو یو آن دا شو۔ آبویسلی ایک تو اظہر کیانی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، جب آپ ان سے ملے تو آپ نے ان کے آگے کیا مطالبات رکھے، اور اس بجٹ میں سب سے پہلے تو جاننا چاہتے ہیں کہ کیا رکھا ہے پلان میں؟ واٹس ان دا بکٹ آف گورنمنٹ فار ویمن؟ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ میں جب ہم نے یہ بجٹ دیکھا، پالیسیز بن رہی ہیں اور سب چیزیں آن ایئر ہو رہی تھیں، تو ہم لوگوں نے ایک پریس کانفرنس رکھی، کیونکہ ہماری تو شمولیت ہی نہیں تھی۔ لائک وی آر 51% آپ مانیں ہمیں، تو 130 ملین کی تو کوئی شمولیت ہی نہیں تھی۔ تو ہم لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کی، جس کے جواب میں پھر ویری سیکنڈ ڈے ہمیں بلال اظہر کیانی صاحب جو منسٹر ہیں فائنانس اور ریونیو اور ریلوے کے، انہوں نے ہمیں بلایا۔ تو ہماری جو اسپوک پرسن ہے اس وقت کی وی پی، تو اینی نے وہاں پہ اسلام آباد میں وہاں منعقد کی گئی، اور اس میں 35 سے 40 ہمارے چیمبرز کی ریپرزنٹیشن تھی۔ اس میں بتایا گیا انہیں کہ کس طرح خواتین جو ہے وومن چیمبرز چلا رہی ہیں، اٹس اے گڈ پلیٹ فارم، اور ان تک رسائی کی جائے۔ فیڈریشن از این ایپیکس باڈی۔ ایکچولی میں فیڈریشن میں بھی فارمر وائس پریزیڈنٹ رہی ہوں، تو میں نے اس وقت بھی میرا آنر ہے کہ آپ خواتین کو تو شامل کیجئے۔ اگر ان کی شمولیت نہیں ہوگی تو آپ بجٹ نہیں بنا سکتے۔ خواتین بیسٹ پلانر ہوتی ہیں، سب سے پہلے بیسک وہ اپنے گھر چلاتی ہیں۔ وائی ناٹ کہ ان کو آپ بلا رہے ہیں، انہیں کسی چیز کی بھی وہ نہیں دے رہے پارٹیسپیشن۔ تو پھر ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اور ہم انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے۔ اور ہم نے جو ان سے ڈیمانڈ کی کہ فوکل پرسن بنائیں، جب بھی کوئی اس طرح کی پالیسیز بنتی ہیں، خواتین کے چیمبرز جو ہیں آل پاکستان میں، ان سب کی ایک ریپرزنٹیشن اس میں ہو، اور ہم اپنی تجاویز پیش کریں۔ جی، اور ہم نے بھی اپنے چیمبر کی طرف سے بہت سی تجاویز دی، جس میں ہمارا یہی تھا کہ ایک خاتون اگر باہر نکلتی ہے، اور اگر اس نے ایک شاپ کھولی ہے، سپوز وہ پہلے گھر پہ کام کر رہی ہے، اور حالات اچھے ہونے چاہیے وہاں پہ، آپ کو اگر باہر نکلے ہیں تو ہمیں 7 قسم کا ٹیکس دینا ہے۔ انکم ٹیکس ہے ہمارا، بورڈ کا ٹیکس الگ ہے، کے ایم سی کا جو، اور ڈفرینٹ کنٹونمنٹ میں کا ٹیکس الگ ہے، پھر سیلریز الگ ہیں۔ پہلے تو وہ آپ اس کو 1 ونڈو پورٹل بنائیں نا، جس سے 1 گو میں ہم خواتین، پہلے ہم 7 جگہ تو نہیں جائیں گے سگنیچر کرنے وہ، اور 1 ونڈو فیسیلیٹیشن ہو، فیڈریشن ہاؤس میں ہو، جس میں 24 ادارے جو ہمارے ہیں، اس میں نادرا ہو گیا، اس میں لائسنس ہو گیا، سب وہ ایک ہی جگہ سے فیسیلیٹیٹ ہوں، اور ہمارا جو اگر ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو اس کی ٹیکسیشن بھی ایک ہی جگہ سے ہو۔ لیکن ایک خاتون ہے، وہ صرف خاتون نہیں ہے، اس کے اگر وہ بیٹی ہے تو ماں باپ کا کر رہی ہے، اگر وہ بیوی ہے تو اس کی ذمہ داری بچوں کی بھی ہے۔ تو آپ اس طرح کس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اور ڈے کیئر سینٹرز بھی نہیں ہیں یہاں پہ، آپ کو پتہ ہے سروسز جہاں پہ لی جاتی، تو یہ ساری ہماری فیسیلیٹیشن کیا ہے بیسکلی، دیٹس دا ہول پوائنٹ آف اٹ۔ ابھی اسٹیٹ بینک کی جانب سے خواتین کے لیے لاسٹ ایئر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خواتین انٹرپرینورس کو انکریج کرنے کے لیے قرضوں کو انیشیٹ کیا گیا،
اس کے لیے لمٹ رکھی گئی, اور ناٹ جسٹ سٹیز بلکہ اولڈ ٹاؤنس میں, رورل ایریاز میں بھی ان کی ریچ کو بڑھانے کے لیے پلاننگس کی گئی ہیں. آپ کو کتنا کہتے ہیں نا کہ یہ کافی لگتا ہے یہ اقدام, کہ یہ ایک ٹھیک اقدام تھا ایک تو یہ, اور یا یہ کافی تھا, یا یہ کہ یہ ان تک ریچ ہو ہی نہیں پائی, مطلب یہ ایک اقدام تو اٹھا لیا گیا ہے لیکن یہ خواتین کو فیسیلیٹیٹ کر ہی نہیں پایا؟ ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں اس میں آپ نے اسٹیٹ بینک سے اعلان تو کر دیا, مختلف بینکس کا بھی کر دیا, ہماری ایک ہم نے کروائی تھی اپنے چیمبر کی اسٹیٹ بینک سے میٹنگ ہم نے کروائی, لیکن اس میں جو سیکیورٹی کی چیز ہے کہ اگر میں ایک بندی کو لے کے دے رہی ہوں تو میں اس کے لیے اپنی سیکیورٹی کوئی چیز تو نہیں رکھواؤں گی. اس کو بہت ایزی کیجئے, اس کو اس طرح نہیں کیجئے کہ اس میں ہڈن اتنے ہرڈلز ہیں جو اوپر سے نظر نہیں آتے. انہوں نے کہا ایسے لگ رہا ہے آل از ویل, جب ہم بھی کسی بھی بینک کا دیکھتے ہیں کہ بھائی اب جائے گی خاتون اور یہ لے, نہیں اس طرح نہیں ہے. دیر آر سو مینی تھنگز ان سائڈ, ہڈن چیزیں جو کہ ہمیں پوری کرنی ہیں. میرے خیال میں 20 لاکھ کا تو آپ لوگ ایسے ہی دیں جو کہ ون گو میں ہو, جو کہ اگر ایک چھوٹے کاروبار والی عورت ہے اس کے لیے ون گو میں ہو. 3 سال کی سبسڈی دیں, اور اگر خواتین بزنس بھی کر رہی ہیں تو ان کے لیے جس طرح آپ نے مردوں کے لیے ایک نو ٹیکس ایریا فیکٹری بنائے ہوئے ہیں وہ ملز ایریا, اسی طرح آپ, میں کب سے کہہ رہی ہوں کہ سندھ میں بھی ہو ایک خواتین کا ایریا ہو, جیسے نوری آباد ہے, اس طرح سے بہت سارے جہاں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا, تو اس طرح پہ خواتین کا بھی حق ہے کہ آپ انہیں ایک ایریا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ وومن چیمبر جو ہیں اپنی پلیس خود لے کے بیٹھی ہے, سیمی گورنمنٹ ادارہ, تو آپ ہمیں پلیسز تو دیں. بہت سارے پنجاب میں تو دی ہوئی ہے جو وہ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ادارے, اس میں انہیں, ہم تو اپنی چیمبرز لے کے بیٹھے ہیں, خود ہی ہم سب کچھ کریں. تھوڑے حکومت کو سپورٹ تو کرنی چاہیے. اگر ایک عورت کا گھر سے نکلنا ہی مشکل ہے بچوں کے ساتھ, اور وہ جب باہر نکلی ہے وہ چیمبر بھی چلا رہی ہے بچے, تو آپ لوگ تھوڑا ہمیں, میں جو حکومت سے میں نے اپیل کی وہ یہی تھی کہ فیسیلیٹیشن دیں نا خواتین کو. آپ بزنس میں ڈیلیگیشن لے کے جاتے ہیں, آپ خود ہی چلے جاتے ہیں, آپ پورے سال میں اٹھا کے دیکھیں جب ڈیلیگیشن میں کہاں خواتین کی نمائندگی ہے. اور کیا ریزننگ ہے؟ I'm sure آپ نے بلال صاحب سے بھی یہ بات کی ہوگی کہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے, تو ریزن کیا ہے ان کی جانب سے کہ کیوں یہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے؟ Why we are the neglected, why they don't nominate us. تو this is the reason. کوئی وجہ, کوئی خاص وجہ مطلب پتہ نہیں تھا, اچھا اب ہم کریں گے, مطلب ان کا یہی تھا کہ شاید میرے خیال میں نالج کی کمی ہے, انفارمیٹیو سیشنز ہونے چاہیے مور. اور جو میں تو یہ درخواست کروں گی آپ کے چینل کے توسط سے کہ وومن چیمبر کو آپ ایک پوزیشن دیں ہر جگہ, جیسے نامینیشن دیں. آپ ابھی جیسے ایک میں جو اچھی بات ہے وہ بھی کروں گی کہ ابھی آئی جی جو نئے آئے ہیں انہوں نے ہمیں ایک چیمبر سے نامینیٹ کیا ہے, یہ 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے. تو اٹ واز اے گڈ, مطلب وہ ان کی لیجن کمیٹی میں ہوں, لائک میں لی وومن چیمبر سے. تو اسی طرح ہر ادارہ جب شروع ہی نہیں کریں گے آپ خواتین کو سیریس لینا, تو ملک کی ترقی تو آدھی پاپولیشن بیٹھ جائے گی اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک کلیشے ہے ناجی صاحبہ, وہ کلیشے یہ ہے کہ خواتین جو ہے نا کوئی بہت ہی اچھی صاف ستھری جگہ کی صاف ستھری نوکری ہی ہونی چاہیے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, آپ ایسے ملکوں میں چلے جائیں اپنے ایشیا کے اراؤنڈ ہی آپ دیکھ لیں, آپ ملیشیا میں چلے جائیں, تھائی لینڈ میں چلے جائیں, آپ اور اس کے سراؤنڈنگس کے ملکوں میں دیکھ لیں, خواتین آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئیں گی. وہ ایک چھوٹے اسٹال پہ بھی نظر آئیں گی, خواتین اپنی دکانوں میں بھی نظر آئیں گی, اینڈ سو آن, پھر اس سے بڑے بڑے بزنسز بھی ہوں گے. ہمارے ہاں ہم کیوں یہ ایز نہیں بنا سکتی کہ بھائی ایک خاتون چائے کا ہوٹل کیوں نہیں چلا سکتی ہے, ایک خاتون ایک پرچون کی دکان کیوں نہیں چلا سکتی ہے. یہاں پر کیوں توجہ نہیں ہے؟ پورے 30 لاکھ 40 لاکھ کا ہی بزنس کیوں کرنا ہے؟ کوئی چھوٹا بزنس انیشیٹو کے لیے آسانیاں کیا لگتا ہے کیوں پیدا نہیں ہو پاتی خاتون کے لیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اسٹیپ ان آور شوز نا آپ لوگ, اور پھر ہمیں بھی آگے مواقع دیے جائیں. وائی ناٹ, آپ ہمیں کوٹا سسٹم کر دیں. آپ دیکھیں سپوز فیڈریشن ایک ادارہ, اس میں 16 سیٹیں ہوئیں تو ایک خاتون کی سیٹ, 1 وی پی جس جو وومن کے لیے ہے. اس طرح نہیں ہوتا. میں تو یہ کہوں گی خواتین کی فیڈریشن ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہاں کا پریزیڈنٹ بھی ہو, ایس وی پی بھی ہو, وی پیز بھی ہوں. ایک وی پی صرف کیا, ابھی اس وقت بھی ایک ہیں, جب میں تھی ایک, تو
آپ لوگ جب خواتین کو برابر کا دیں گے نا حصہ تو انشاءاللہ ترقی بھی ہوگی. اور کیوں نہیں ہوگی؟ آپ اگر ہماری جو فصلوں میں کام کرتی ہیں ٹھیک ہے, آپ ان میں سب ہم ملا کے کہتے ہیں نا 21%, 1% سے وومن بزنسز میں ہیں. کیوں نہیں کریں گی؟ وہ جو وہاں کر رہی ہیں وہ یہاں چائے کا اسٹال بھی لگا سکتی ہیں ان میں بالکل. اور میں تو اب خوش ہوں کہ یہاں پہ جو یہ فوڈ سینٹرز بنے ہیں مختلف مالز میں, تو پہلی بار وہاں خواتین کی تھوڑی نمائندگی نظر آتی ہے, ویٹریس ہیں کچھ ہیں, تو میں بہت خوش ہوتی ہوں کہ مطلب ابھی میں بنگلہ دیش ڈھاکہ گئی تو وہاں پہ بھی خواتین بالکل ہر چیز میں مطلب آپ سمجھیں کہ پورا لگ رہا ہے کہ آدھے خواتین ہیں تو آدھے مرد ہیں ہر جگہ. میرا لاسٹ ایئر 2 میرے ابھی ایک ملیشیا گئی, وہاں میں نے یہی دیکھا موسٹلی ٹرین تک ایوری تھنگ دے آر مینیجنگ. جو ہے ہماری میم وی ہیو اباؤٹ 1.5 منٹ ہمارے پاس موجود ہے, اس انڈسٹری کے لیے ہم کیا یعنی چھوٹے بزنس کے لیے بجٹ میں بات کرنا, قرضہ رکھنا ایک چیز ہے, لیکن ہم اس کو آسان کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جی مطلب اگر کوئی درزی کا کاروبار کرنا چاہتا ہے, کوئی اور چھوٹا موٹا کاروبار, کیا کیا ہے ہم نے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اب تک؟ دیکھیں سب یہ تو حکومت گورنمنٹ بینکنگ سسٹم کے اوپر زیادہ کرے گی نا. سب لوگوں کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا. اگر 70 لاکھ ہیں تو 70 لاکھ گورنمنٹ دے, ایک 14 میں کوئی نہ کوئی کام تو ہو جائے گا نا. چھوٹی کاٹیج انڈسٹری شروع کر رہا ہے کوئی اور وہ منتظر ہے, لیکن وہ ہڈن میں اتنی چیزیں مشکل ہوتی ہیں, اسے آسان بنائیں. بالکل آپ پالیسیز کو اوپن کر کے بتائیں. بلکہ میں تو کہتی ہوں جس دن آپ میٹنگ کرتے ہیں آپ سیکنڈ ڈے آئیں اور ہمیں بتائیں یہ 2 بندیوں کو ہم نے یہ فارم فل کرایا اور ہم نے قرضہ دے دیا. ٹھیک ہے, یہ انکریج کریں. سینگ از بلیونگ, میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں. میرا ایک سپورٹر موم انیشیٹو بھی ہے جس میں ہم خواتین کو, ماؤں کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہ جن کے بچے جو ہیں وہ اس کسی نہ کسی ڈیفیشنسی کا شکار ہیں. تو میں اسی توسط سے کہوں گی جو اس سال کا سلوگن ہے شی ڈیلز بوتھ ورلڈز, جو اس سال کا ہے, تو وائی ناٹ. یہ اگر انٹرنیشنلی وہ لوگ کہہ رہے ہیں, لاسٹ ایئر تھا گیو شی گیوز ٹو گین, تو آپ دیکھیں انٹرنیشنلی مان رہے ہیں نا کہ شی ڈیلز ود بوتھ ورلڈز, یعنی کہ گھر بھی چلا رہی ہے وہ بھی. آپ اس پہ کر کے, تو اب جو یہ اسکوٹی کی اسکیم ہوئی ہے یا ٹیکسی میں آ رہے ہیں تو بہات مجھے خوشی ہوئی. پوری دنیا گھومی ہوں تو یہ ایک راستہ ہے, شروع ہو چکا ہے. بس تھوڑا سا حکومت کا اور ہاتھ ہو انڈر شیلٹر آف دا گورنمنٹ ادارے, تو کیوں نہیں کہ ہم بالکل دیکھیں گے. ہماری تو پہلی وزیر اعظم ہماری اسلامک کنٹریز کی نہ صرف یہ, مریم نواز صاحبہ بہت ساری مثالیں قائم کر رہی ہیں. بہت شکریہ میم آپ کے ٹائم کے لیے. اٹس ونڈرفل ٹو ہیو یو ان دی اسٹوڈیو اینڈ ٹاک اباؤٹ دس امپورٹنٹ ایشو. آپ امید ہی کر سکتے ہیں کہ حکومت اس بار جتنے بھی انیشیٹوز لے رہے ہیں ان کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچایا جا سکے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.